لكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی دوست خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام کے بعد، میرے انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ آپ تمام ہی دوست مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ طاقت و توفیق سے محرم الحرام شریف کے ان عظمت والے ایام میں، جن کی عزت قرآن مقدس سے مسلم ہے، آج کی اس رات کو ذکر اہل بیت کے ساتھ منسوب کیا۔ اللہ کریم اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر سے نوازے۔ اس حاضری کو جو دوست میں دیکھ رہا ہوں دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ ستر ماؤں کا پیار ایک بچے کے ساتھ کم ہے، اللہ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ زیادہ ہے۔ مولا تیری محبت کو محسوس کیسے کریں؟ ماں کے پیار کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آپ حاجی صاحب آج دور بیٹھ گئے ہیں۔ ماں کی محبت کا تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں، مولا تیری محبت کو کیسے محسوس کریں؟ تیرے پیار کو کیسے محسوس کریں؟ فرمایا میرے بندے، تجھے کبھی تیری ماں نے مارا ہے؟ جی مولا، کبھی کبھی مار لیتی ہے۔ فرمایا کب مارتی ہے؟ مولا جب میں اپنی ماں کا کہنا نہ مانوں تو غصے میں آ کے مجھے مارتی ہے، جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں تو اس وقت میری ماں مجھے مارتی ہے۔ فرمایا میرے بندے، یہ میرا تجھ سے پیار ہے، تو ایک دن ماں کی نافرمانی کرے، وہ غصے میں آ کر تجھے مارتی ہے، میں ایک دن میں 5 بار تجھے بلاتا ہوں تو نہیں آتا، تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا۔ ورنہ تو جڑا ہے کہ رہے بھی میری زمین میں، ہوا بھی میری میں سانس لے، کھائے بھی میرا، پہنے بھی میرا، چھت بھی میری کے نیچے رہے، اور پھر رب کی نافرمانی کرے۔ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔
یہ میرا تجھ سے پیار ہے۔ میرے بندے تو بریلوی بن گیا ہے، تو شیعہ بن گیا ہے، تو دیوبندی بن گیا ہے، تو اہل حدیث بن گیا ہے، تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا۔ مولا تو نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے؟ فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فرمایا میں نے تجھے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اچھا اللہ کرے تساں میرے نال نال ٹر دے آؤ، مینوں ٹورنا نہ پوے۔ آپ خود ہی ہمت کر کے نا تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مولا تو نے مجھے کیا پیدا کیا ہے؟ فرمایا بریلوی تو بنا ہے، شیعہ بھی تو بنا ہے، دیوبندی بھی تو بنا ہے، اہل حدیث بھی تو بنا ہے، وہابی بھی تو بنا ہے، تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا۔ مولا تو نے کیسے پیدا کیا ہے؟ فرمایا میں نے تجھے مسلمان پیدا کیا ہے۔ آج بھی جو بچے یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ آج بھی جو بچہ انڈیا میں، ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جو بچہ افریقہ کے دور دراز علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، روس کی دور دراز ریاستوں میں آج بھی پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے مولا تو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کے بے ایمان کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے۔ فرمایا میں نے تو اس کو مسلمان پیدا کیا تھا، بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کیا جو اس کے والدین کا تھا۔ اچھا میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ بات بوجھ نہ بنے۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا، بڑا ہو کر 11ویں کا لنگر پکانے لگا، کیوں؟ اس کے والدین پکاتے تھے۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا مگر بڑا ہو کر محرم الحرام کے مہینے میں ماتم کرنے لگا سیاہ لباس پہن کر، کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا مگر بڑا ہو کر 10 12 12 15 15 30 دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا، کیوں؟ اس نے اپنے والدین کو ایسے دیکھا تھا۔ اچھا بریکٹ تھوڑی جی کھول لینے۔ بچہ مسلمان پیدا ہوا تھا، بڑا ہو کر عیسائی ہو گیا، کیوں؟ اس کے والدین عیسائی تھے۔ بچہ مسلمان تھا، بڑا ہو کر ہندو ہو گیا، کیوں؟ ماں باپ ہندو تھے۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کا تھا۔ اب آپ کی سماعتوں کو تھوڑا سا میں ذوق کا ٹیسٹر لگا کے چیک کرنے لگا ہوں، چونکہ چہروں سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ صرف سنا کس نے ہے اور سمجھ کس نے لیا ہے، چہرے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے نا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کا تھا۔ میں تیسری بار دہرا رہا ہوں، اگر یہ بات اٹل ہے جو کہ پکی ہے کہ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کر نظریہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے پالنے والوں کا ہوتا ہے، جو اس کے والدین کا ہوتا ہے، اگر یہ بات پکی ہے تو پھر آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ دین میں جبر نہیں ہے، فکر ہے۔ کافر کہنا میرے مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، سارے ذکر حسین میں بیٹھے ہیں، ذکر اہل بیت میں بیٹھے ہیں، خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، یہ ابو طالب کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے، ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن جاتا ہے۔
ایک بچہ بڑا ہو کر سلطان الانبیاء بن گیا، دوسرا بڑا ہو کر سلطان الاولیاء بن گیا۔ ایک اسلام کو لانے والا بن گیا اور دوسرا اسلام کو بچانے والا بن گیا۔ یہ مضمون آپ یقین جانیں ماہ محرم الحرام میں مجھے جہاں پر بھی موقع ملا ہے نا، جتنے بھی اضلاع میں گیا ہوں، میں نے ہر جگہ یہ والی بات جو آپ کو میں اب کرنے لگا ہوں، یہ میں نے کم و بیش محرم شریف کے ہر جلسے میں کی ہے، جو آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ آقا کے وصال کے بعد 3 موقع ایسے آئے تھے۔ اب جی سنیں، آپ ادھر ادھر گئی نا توجہ تو پھر 3 موقع ایسے آئے تھے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر جناب علی اور آپ کی اولاد ان 3 موقعوں پر قربانی نہ دیتے تو اسلام کا وجود سرے سے مٹ جاتا۔ یہ صرف تقریری جملے نہیں میں عرض کر رہا آپ کی خدمت میں، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ اگر جناب مرتضیٰ اور آپ کی اولاد ان 3 موقعوں پر قربانی نہ دیتے، حکمت کا مظاہرہ نہ کرتے، تو آج میں اور آپ یہاں ذکر حسین سجا کر نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ پکی بات ہے۔ اچھا، کون سے 3 موقع تھے؟ ایک سطر میں وضاحت کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ سب سے پہلا موقع تھا آقا کے وصال کے بعد سقیفہ بنی سادہ، جہاں حضور کے صحابہ بیٹھ کر خلافت کے حوالے سے مشورہ کر رہے تھے۔ اکثریت صحابہ، یوں سمجھیں کہ 98% صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی پر اتفاق کیا۔ جب اتفاق ہو گیا خلافت کے حوالے سے، تو ابو سفیان چل کر جناب علی مرتضیٰ کے پاس آئے، ابو سفیان، اور کہنے لگے کہ آپ اولن نبی ہیں، سب تو گڑے قریب تساں حضور دیو، آقا دی محبوبہ شہزادی تواڈے نکاح دے وچ ہے، تساں صحابہ دے وچ بھی شامل ہو، آل رسول دے وچ بھی شامل ہو، اہل بیت رسول دے وچ بھی شامل ہو، حضور دے داماد بھی ہو۔ تو ابو سفیان نے کہا آپ چھوڑیں ابو بکر کی خلافت کو، آپ خلافت کا دعویٰ کریں اور آپ دیکھیں کہ میں مدینہ کی گلیوں کو کیسے جنگجوؤں سے بھرتا ہوں۔ آپ دعویٰ کریں خلافت کا۔ بلکہ اس موقع پر حضور کے بھی چچا سرکار مولا علی شیر خدا کے بھی چچا حضرت عباس نے جناب علی مرتضیٰ سے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ تساں خلافت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے پے ہو۔ جناب علی، یہ پہلا موقع تھا، سرکار علی مرتضیٰ یہ کہہ کر خلافت کے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے کہ میں اپنے مصطفیٰ کے شہر کی گلیوں کو صحابہ کے خون سے نہیں رنگنا چاہتا، ورنہ اتوں فساد دی مٹ جو بچ جانا یہیں سے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ناراضگی قبول ہے آپ کی، مجھے خفگی قبول ہے، مگر میں اپنے مصطفیٰ کے شہر کو اور گلیوں کو خون کے رنگ سے نہیں رنگنا چاہتا۔ قربانی دے کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بچا لیا۔ دوسرا موقع اس وقت آیا، یہ تھوڑا سا گفتگو کا حصہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، آپ مہربانی کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سب کے ذوق کی بات بھی ہوگی۔ دوسرا موقع تھا سرکار مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد، اور وہ اس سے بھی بڑا مرحلہ تھا، کیونکہ اسلام کا وجود زخمی تھا۔ 70,000 صحابہ بھی تابعین بھی شہید ہو چکے تھے لڑ لڑ کے۔ بلکہ میں آپ کو حدیث پاک سے ایک بات سنا دیتا ہوں۔ حضور کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حجر بن عدی، آپ جانتے ہوں گے، جو خاص طور پر جو نوجوان ہیں۔ حجر بن عدی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اوائل دور میں حضور کا کلمہ پڑھا، شروع اور مولا علی شیر خدا کے بڑے عاشق تھے، یعنی پکے مولائی بھی تھے، پکے عاشق تھے جناب علی مرتضیٰ کے، اور شروع میں کلمہ پڑھنے والے تھے۔ مگر جب سرکار علی مرتضیٰ شہید ہو گئے تو ادھر دیکھیں ذرا، حجر بن عدی کے گلے میں توق اور ان کے ساتھیوں کے گلے میں توق،
ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں، اور قطار میں کھڑا کر کے ان کے سامنے ان کی قبروں کو کھودا گیا. اگر منظر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جو جاگ رہے ہیں، صرف قبروں کو نہیں کھودا گیا، ان کے سامنے ان کے کفن کو زمین پر بچھایا گیا. اور حجر بن عدی اور ان کے پورے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، علی پر لعنت کرو، علی پر سب کرو، علی کو گالی دو، جان بچ جائے گی. آپ مسکرائے، فرمایا بدبختو، میں نے پوری زندگی اپنے علی سے عشق کیا ہے، اب تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کھودی ہوئی قبر دیکھ کر، بچھا ہوا کفن دیکھ کر اپنے علی کے محبت کے دعوے سے ہٹ جاؤں گا؟ مارنا ہے مار ڈالو، چیرنا ہے چیر ڈالو، کاٹنا ہے کاٹ ڈالو، مگر میری وصیت سمجھ لو، انہی ہتھ کڑیوں میں، انہی بیڑیوں میں، اسی توق میں مجھے قبر میں دفن کرنا. میں قیامت کے دن پل صراط پر اپنے قاتل کا گریبان اسی حال میں پکڑنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بچو گے نہیں، گالی نہیں دو گے؟ فرمایا میں نہیں دیتا گالی، مار ڈالو. اچھا، انہوں نے کہا اچھا کوئی آخری خواہش؟ حدیث پاک ہے یہ، آخری خواہش؟ آپ نے فرمایا ہاں، 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو. میں تنوں فوٹو بھی کھیندا پیا، دوئے مرے لگا. یعنی لوگوں کی جان بخشی کی صرف ایک صورت تھی کہ علی کو گالی دو. لوگ آپ دے جمعے مغرب تک لے جاتے ہیں. ٹھیک، آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھنے دو. انہوں نے کہا اچھا پڑھ لو. آپ نے جلدی جلدی 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرا تو اپنے قاتلوں سے کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی، اتنے تیز یہ 2 نفل پڑھے. تے تیز میں تاں پڑھن بھی تساں اے نہ سمجھو بھی 4 منٹ آپ دی موت نو ڈیلے کرنا چاہتا ہے، بھی چلو 4 منٹ اور بھی میں جی لما. فرمایا نہیں، تیزی سے پڑھ کے سلام پھیرا آپ نے. بہرحال آپ کو علی کو سب نہ کرنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، آپ کو دفن بھی اس جگہ پہ کیا گیا. یہ کتنی بڑی علامتی بات ہے. دفن بھی اس جگہ پر کیا گیا جو علاقہ آپ نے، حجر بن عدی نے خود جناب فاروق اعظم کے دور میں فتح کیا تھا، بلکہ شام کا علاقہ تھا. اور شام میں جو خوارج ہیں، خوارج انہوں نے قبروں کو کھودا. جناب حجر بن عدی کی قبر کو بھی کھودا کہ کوئی جائز نہیں ہے قبر بنانا اسلام میں. قبروں کو کھودا، مگر جس لئے بندے دی اتوں ہری ہوئی ہوئے نا تو اکھیں ڈٹھا بھی بندے نو ہدایت نہیں دے سکتا. 1500 سال کے بعد قبر کو کھودا، جناب حجر بن عدی کے جسم شریف کو باہر نکالا، اس کی ویڈیو بنائی، یوٹیوب پر اب بھی پڑی ہوئی ہے. اور چہرہ ایسا ہے میرے حجر کا کہ آپ کے چہرے پر تازہ خون کا نشان ویسے کا ویسا موجود ہے. اتنی تازگی 1500 سال کے بعد بھی. آپ بھی اگر حضور کے اس صحابی جناب حجر بن عدی کے چہرہ پاک کی زیارت کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر آپ کر سکتے ہیں. حجر بن عدی لکھیں گے تو آ جائے گا. اچھا، یہ دوسرا موقع تھا. ہر طرف فساد تھا، دنگا تھا، جھگڑا تھا، فتنے تھے، قتل و غارت گری تھی. اس وقت میدان میں کون آیا امت میں امن کے لیے؟ میرے مصطفیٰ کا بڑا نواسا، میری علی دی پگ دا سائیں، امام حسن مجتبیٰ. بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن جب امت میں بہت سارا فساد بہہ جائے گا تو فرمایا میرا یہ بیٹا حسن میری امت کی 2 گروہوں میں صلح کروانا. امام حسن نے خلافت کو ٹھوکر ماری اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی خلافت نہیں چاہیے، خلافت میں آپ کو دیتا ہوں. جناب امیر معاویہ کو خلافت دے دی اور کہا اس شرط پر کہ امت سے فساد کو ختم کیا جائے. یہ دوسرا موقع تھا. اگر آپ ڈٹ جاتے تو اسلام مٹ جاتا. قربانی نے اسلام کو بچا لیا، دین کو بچا لیا. اور تیسرا موقع تھا کربلا میں. اچھا، ویسے ایک لحظے آستے نا اے تقریر دے ماحول تو آپ دے ذہن نو کڑتے سوچو. یہ بندے آپس وچ گلاں کرتے نا، ہن آپ آپس وچ گل جی کریے 22,000 دا 72 نال کوئی مقابلہ بندا ہے؟ اچھا، تے 72 بھی او جنہ 72 دے وچ 6 مہینے دا شہزادہ بھی شامل ہے تے 86 سال دا بزرگ بھی شامل ہے. اچھا، اور میں آپ کو اگر مجھے آپ اجازت دیں نا تو
واقعہ کربلا میں سمجھتا ہوں چونکہ حسینیت دا تعلق سنیت نال نہیں ہے، شیعیت نال نہیں ہے، دیوبندیت نال نہیں ہے، حسینیت دا تعلق غیرت دے نال۔ اچھا، اور اس غیرت کو بھی وہ بندہ سمجھے گا جسے اللہ نے بیٹی دی ہے اور اس کی بیٹی کی عمر 4 سال ہے، بیٹی کی عمر 4 سال ہے، چونکہ میری مخدومہ بی بی سکینہ کی عمر 4 سال تھی۔ اچھا، کربلا میں 22,000 بمقابلہ 72، اور جس کے پاس 22,000 تھے ابن سعد، اس نے پیچھے کوفہ میں ابن زیاد کو خط لکھا، اس نے کہا مجھے 20,000 سپاہی اور بھیجو۔ ابن زیاد نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، 22,000 تیرے پاس پہلے سے موجود ہیں، 72 سامنے ہیں، ان میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تم 22,000 سے وہ 72 نہیں قابو ہو رہے۔ تو ابن سعد نے جوابی خط لکھ کے بھیجا، اس نے کہا ان کی تعداد کو نہ دیکھو، یہ دیکھو ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے۔ اس نے کہا ان میں سے ایک ایک بندہ 1,000 کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ 72 نہیں ہے، 72,000 ہے۔ مگر ظلم تو بالآخر ظلم ہے، جنگ نہیں ہے، ظلم ہے کربلا میں جو ہوا ہے۔ یہ تیسرا موقع تھا کربلا کا، جہاں سرکار دو عالم۔ اچھا، میں ایک اور گزارش بھی کرتا ہوں نا، آپ سے بھی کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص ذکر حسین کا جلسہ نہیں نہ کرتا، جلسے کو چھوڑیں گھر میں بھی نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کی توفیق کی بات ہے نا، اس کے والدین سے یہ چیز اس کو ملی نہیں ہے، توفیق نہیں ہے اس میں۔ مگر ایک بات ہے کہ اگر حسین کا دیا ہوا قانون غیرت تیرے گھر میں آج بھی موجود ہے نا، تو تجھے حیا کے ساتھ اپنے ماتھے کو حسین کے قدموں میں جھکانا پڑے گا۔ اچھا، بندہ سوچے بھی کیڑا قانون غیرت جڑا حسین دا آج بھی میرے گھریں، میں عرض کرنا، آپ نے گھر نا 4 مائیاں ہوندی ہیں، 4 عورتیں ہوتی ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ یزید آندھا چاروں برابر ہیں، حسین نے ڈٹ کے بتایا ہے نہیں، 3 حرام ہے، 1 حلال ہے۔ آج جو شخص اپنے گھر میں ماں، بہن، بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ وہ قانون غیرت ہے جس کی خوشبو سے آج بھی تیرے گھر کا صحن مہک رہا ہے۔ تو کربلا میں، اور کربلا میں ڈٹ گئے، ظاہر ہے چونکہ ڈٹے اس لیے کہ دین کو بچانا تھا، اسلام کی تعلیمات کو مسخ ہونے سے بچانا تھا۔ مگر ورنہ جو ایک یزید نے بدبختی کی تھی، یہ بڑا ہی موٹا اور بڑا ہی بھدا تھا یزید، سیاہ رنگت والا، بہت موٹا اور بہت بھدا، بدبخت وجود تھا اس کا، یزید کا۔ تو پھر اس کو موت بھی ویسے ہی آئی۔ بہرحال جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 3 موقع ایسے تھے میرے بستی خیرالدہ کے بھائیوں، اگر حضور کی اولاد قربانی نہ دیتی تو اسلام یا مٹ جاتا یا جزیرہ نما عرب تک محدود ہو جاتا۔ اب آئیں ذرا وہ جو میں بات آپ کو کرنے لگا ہوں اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو تقسیم ہویا ہے نا، میں تینوں ہی نہیں جب میں پیدا کی تھی۔ اچھا، اب اللہ کی محبت دیکھیں، فرمایا میرے بندے، آپ کی طبیعت ہے تو سنا دیتا ہوں میں آپ کو، یہ تو ضمناً جملہ اندر آ گیا نا تو پھر وہ تسلسل ٹوٹ گیا اس بات کا، یہ بات بھی عرض کرنا ضروری تھا بے حد۔ تو فرمایا میرا، اللہ فرماتا ہے میرا تجھ سے یہ پیار ہے کہ تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا ہے، یہ میرا تجھ سے پیار ہے کہ میں نے تجھے منہ کے رستے سے خوراک نہیں دی۔ اچھا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں تو ہم اس کی ناف کاٹتے ہیں، وہ ناف کیا ہوتی ہے؟ وہ ناف بچے کی خوراک کی نالی ہوتی ہے، ہم سارے جانتے ہیں، خوراک کی نالی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اس نالی کے ذریعے خوراک دی ہے، میں نے تجھے منہ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں غذا، کھانا، خوراک، تھوڑا بولنا آپ نے ضرور ہے میرے ساتھ، نہیں بولا کیوں؟ کھانے پینے کے لیے بنایا تو نے میرا منہ ہے،
وہاں مجھے یہاں سے منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں دے رہا، کیوں؟ فرمایا تجھ سے پیار جو کرتا ہوں۔ مولا یہ کیسا پیار ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جس مٹیریل سے تو بنا ہے نا وہ مٹیریل ناپاک ہے۔ باپ کی طرف سے دیکھو تب ناپاک ہے، ماں کی طرف سے دیکھو تب ناپاک ہے۔ جس جگہ میں نے تجھے میرے بندے رکھا وہ جگہ ناپاک ہے، ووم آف دا مدر۔ پھر وہ جو 9 مہینے تیری خوراک میں نے جس چیز کو بنایا نا، ماں کا خون، ماہواری کا خون، وہ خوراک بھی تیری ناپاک تھی۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں نے، تیرے رب نے سوچا کہ میرا بندہ ہے، دنیا میں آ کر اپنی اس پاک زبان سے میرا نام لے گا، میرے محبوب کا نام بھی لے گا، میرے محبوب کے خاندان کا نام لے گا، میرے محبوب کے غلاموں کا نام لے گا، میرے محبوب کی امت کے پاکوں کا، ولیوں کا، صلحاء کا، آئمہ کا نام لے گا۔ میں اپنے بندے کی زبان کو ناپاک نہ کروں۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں سارے ہی بول کر، یہ سب کے بول سکتے ہو تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیرے رب نے سوچا کہ تو دنیا میں آ کر نا یہ پاک نام زبان سے لے گا تو میں تیری زبان کو پاک رکھوں، اس پر پلید چیزیں کھانا خوراک نہ لاؤں۔ فرمایا بندے جب تک تو میرے کنٹرول میں تھا نا تیری زبان پاک تھی، وڈے ہوتے پلید تو آپ کی تھی۔ بڑے ہو کر نا اس زبان کو ناپاک تو نے خود کیا ہے، میرے قابو میں تھا تو زبان تیری پاک تھی۔ فرمایا یہ میرا تجھ سے پیار ہے، 9 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا ناشتہ لیٹ ہوا۔ جیڑے تو پہنا رات دے ایسے لئے بھی بول دیتا ہوں تو میری طرف سبحان اللہ۔ اچھا سن باقی بھی رہے ہیں سارے توجہ سے، مگر تھوڑا سا مجھے بھی تو مزہ دینا بول کر۔ 9 مہینے میں فرمایا کوئی ایک دن بولے پیار ہے یا نہیں ہمارے رب کا؟ کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا دوپہر کا کھانا دیر سے ملا ہو، تجھے رات کا کھانا لیٹ ملا ہو یا ملا ہی نہ ہو؟ تو بندے نے کہا نہیں مولا، اگر ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا، کھانا ٹائم پہ ملتا رہا۔ لیکن مولا کیوں؟ فرمایا تینوں تو سنا چاہتا آسو کہ تیرا رب اگر 9 مہینے تجھے نگاہ رحمت میں رکھ کے مسلسل ٹائم ٹو ٹائم کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، فرمایا دنیا میں آ کر بھی تو میری ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے مجھ سے مانگے گا نا تو دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھوں گا تو موسیٰ ہے کہ فرعون ہے، تو نمازی ہے کہ بے نمازی ہے، مانی ہے کہ منکر ہے، مومن ہے کہ کافر ہے۔ اچھا اللہ دی کرم نوازیاں دیکھو، بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، 12-14 سال تک کھیلتا رہا، کودتا رہا، اسے نہیں پتا میرا روٹی کہاں سے آ رہی ہے، میرا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، میرا لباس کہاں سے آ رہا ہے، میں رہتا کہاں پر ہوں، انتظام اللہ والدین کے ذریعے کرتا رہا کر۔ اچھا اب جب بچے کی عمر ہو گئی نا 12-14 سال، اللہ کرے جاگتے رہے سارے، 12-14 سال جب ہو گئی نا بچے کی عمر، تو پھر رب ذوالجلال نے ڈاکٹر صاحب فرمایا بھائی صاحب کہ ہن نہ تو سینسز دے وچ آ گئے، تو اب نہ آؤ، پھر اب وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے میں نے تجھے بنایا ہے۔ اچھا مولا تو نے مجھے کس کام کے لیے بنایا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا تو آؤ عبادت کرو۔ مولا کہاں ہوں؟ فرمایا میرے گھر۔ اچھا مولا کتنی دیر آؤں؟ فرمایا 24 گھنٹے جو صرف 17 منٹ۔ آپ اگر سمجھ کے بولتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ 24 گھنٹے میں سے کتنی دیر؟ 17 منٹ۔ اب چونکہ بندہ ہے نا، انسان ہے، تو پھر اندر سے فطور ایک اور ہے، اس نے کہا مولا تو نہ کھاتا ہے، نہ کماتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ فیملی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، بے نیاز۔ میرے والدین بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، 6-7 بچے بھی ہیں، میں نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، مولا میں 17 منٹ نہیں آ سکتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تجھ سے پیار کرتا ہوں، آپ 17 منٹیں دیا بھی کس طرح کر لینے ہیں؟ مولا وہ کیسے؟ اب چلیں آپ نے 17 ذرا گن لینے ہیں انگلیوں پر۔ فرمایا 2 منٹ صبح آ جانا 2 فرض پڑھنے کے لیے، 4 منٹ پھر ظہر کے وقت آ جانا 4 فرض، 4 منٹ پھر عصر کے وقت آ جانا، 3 منٹ مغرب کے وقت آ جانا، 4 منٹ رات کو عشاء کے وقت پھر آ جانا۔
اچھا اب سہولت ہو گئی تو بندے نے کہا مولا ٹھیک ہے میں آ جایا کروں گا، لیکن مولا یہ جو میں سجدے کروں گا، رکوع کروں گا، نمازیں پڑھوں گا آ کر مسجد میں تیرے گھر میں، اس کا تجھے کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو رب نے کہا نہیں مجھے تو اس کا کک فائدہ نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور فطور جاگا اس کے اندر سے، انسان جو ہے، اس نے کہا مولا اچھا اگر یہ ساری محنت کا تجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو بچو دل میرا بھی کوئی نہیں۔ نہیں آپ ماننے یا نہ ماننے بات یہی سچی ہے، جی ہاں بات یہ بالکل اپنی نمازیں جتنیاں بھی ہیں یا اپنیاں لالچ دی ہیں یا خوف دی ہیں، یا لالچ ہے جنت کا یا خوف ہے جہنم کا جلنے کا۔ اس کائنات میں واحد شخصیت میرے مولا علی مرتضیٰ کی ہے جنہوں نے مصلی پر بیٹھ کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا مولا علی تیری جنت کے لالچ میں نماز نہیں پڑھتا، نہ تیری جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے، علی تجھے جھکتا اس لیے ہے کہ تو لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے۔ تینوں میرے سجدہ دی لوڑ نہیں ہے، تیری ذات اس قابل ہے کہ علی تجھے جھکے۔ تو مولا تجھے فائدہ ہی کوئی نہیں پھر میرے 17 منٹ کا، تو پھر فرمایا مجھے فائدہ نہیں ہے تجھے فائدہ ہے۔ اچھا آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں۔ مولا مجھے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تو انسان ہے، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے فکرن عمدن سہون 1000 گناہ کرتا ہے دن میں۔ فرمایا گناہ رات کی تاریکی میں چھپ کے کرو گے جاگتے رہو گے؟ رات کی تاریکی میں گناہ تو چھپ کے کرے گا، گناہ کر کے سو جائے گا۔ فرمایا وہ جو صبح پھر تو 2 منٹ مجھے دے رہا ہے نا، رات سے صبح